آج ہم آنکھ کی بیماری کے بارے میں ایک جڑی بوٹی کا ذکر کریں گے۔ یہ جڑی بوٹی اس کا آنکھ کی اس بیماری میں بہت زیادہ فائدہ دیکھا گیا ہے، بلکہ ابھی اسی مہینے میں کچھ جو سائنٹیفک بنیاد پہ اس کو استعمال کر کے کچھ مریضوں میں اس کی افادیت دیکھی گئی ہے۔ تو آج ہم اس بوٹی کا ذکر کریں گے۔ اس بوٹی کو فرنج مشک کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں پنساریوں کے ہاں سے مل جاتی ہے۔ تو اس کی شکل و صورت جو ہے یہ پودینے سے ملتی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ منٹ فیملی سے ہی ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ ملیزا آفیسینیلس ہے۔ تو یہ بوٹی جو ہے اس میں بہت سارے قسم کے مرکبات پائے جاتے ہیں۔ 30 سے زیادہ اس میں مرکبات جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں، اور یہ مرکبات یا کیمیکلز جو ہیں تو یہ اس کے لیے آنکھ کی بیماری کے لیے بہت اہم ہے، بلکہ جو انفلیمیشن ہوتی ہے جس کو آپ سوزش کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے۔ تو آج ہم آنکھ کی بیماری میں اس کا استعمال کا ذکر کریں گے۔ تو آنکھ میں جب ہم اس کے ریٹنا میں دیکھتے ہیں تو اس میں اس کے پردے کے پچھلے حصے میں کچھ خاص قسم کے سیلز یا خلیات پائے جاتے ہیں۔ ان کو راڈ اور کون شیپڈ سیلز کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ہمارے جو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے رنگوں میں یہ تمیز کرتے ہیں، اور جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کو بہت واضح بنانے کے لیے یہ سیلز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ کچھ فیملیز میں کچھ مسائل آنے لگتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں عام طور پہ 50 عمر سے زیادہ کے لوگوں میں، یا بعض دفعہ یہ بچپن سے تقریباً 15-20 سال کی عمر سے کچھ فیملیز میں جو وہ کلرڈ سیلز ہوتی ہیں جن کو ہم راڈ اور کون شیپڈ سیلز کہتے ہیں، تو ان میں انفلیمیشن کی وجہ سے یا بعض دفعہ خون میں رکاوٹ کی وجہ سے ان میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان سیلز کی موت واقع ہونے لگتی ہے۔ وہ سیلز آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں، اور جب یہ سیلز ختم ہوتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بینائی متاثر ہونے لگتی ہے، ان کو وقت کے ساتھ ساتھ کم دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور ایک بیماری جو ہے وہ یہ جو بچپن میں ہوتی ہے وہ تقریباً 25-30 سال کی عمر کو پہنچتے ہوئے ان لوگوں کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری قسم کی بیماری جو عام طور پہ 50-60 سال سے عمر کے زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے، ان میں بھی یہ سیل جو ہیں وہ اس انفلیمیشن کی وجہ سے یا خون میں رکاوٹ کی وجہ سے ان کی بھی موت واقع ہونے لگتی ہے۔ اور ایسے لوگوں میں یہ جب بیماری ہوتی ہے تو جو ریٹنا ہمارا یا جس کو ہم پردہ کہتے ہیں تو اس کے درمیان والے حصے میں جس کا قطر تقریباً 5 ملی میٹر کے قریب ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ راڈ اور کون شیپ سیل جو ہیں ان کی مقدار سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو جب یہ سیلز اس درمیانی حصے سے ختم ہونے لگتے ہیں، ان کی موت واقع ہونے لگتی ہے، تو ایسے لوگوں میں جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے وہ جب دیکھتے ہیں تو وہاں سے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، سائڈوں سے تو ان کو کچھ روشنی نظر آتی ہے یا وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے درمیان والے حصے میں ایک بلیک سپاٹ سا وہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا ان مریضوں میں یہ جو بینائی کا عمل جو ہے وہ درمیان سے متاثر ہوتا ہے، سائڈوں سے وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو دوسری بیماری میں نے بتائی ہے جو کہ بچپن میں ہوتی ہے، بچپن تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ 13-14 سال کی عمر کے بعد ایسے لوگوں میں شروع ہو جاتی ہے، اور 20-25 یا 30 سال کی عمر تک ایسے لوگوں میں بینائی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ لوگ اس بوٹی کا سفو بنا کے یہ کچھ عرصہ استعمال کریں تو وقت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں میں وہ جو سوزش کا عمل جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو کلرڈ سیلز ہوتے ہیں یا جو رنگدار سیلز ہوتے ہیں ان کی موت واقع نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ جو ہیں ان کی بینائی قائم رہتی ہے۔ اگر یہی عمل باقی لوگ جو ہیں جو تندرست ہیں، اگر وہ لوگ اس بوٹی کا استعمال کریں، یعنی اس کا سفو بنا کے 1 سے 1.5 گرام یا 2 گرام تک اگر وہ روزانہ استعمال کریں تو ان کی بینائی جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آنے پاتا۔ اور یہ لوگ جن فیملیز میں یا جن لوگوں میں یہ مسئلہ آتا ہے تو اگر وہ فیملیز بھی اس کو استعمال کریں تو ان میں یہ بیماری جو ہے وہ روکی جا سکتی ہے، بلکہ کچھ عرصہ کے لیے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔
تو تو اس بوٹی کا استعمال کر کے آپ اپنی بینائی کو بحال رکھ سکتے ہیں۔